اس لیے میرے تمام سٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ وہ ان نکات کو اپنے سامنے رکھے. انشاءاللہ اسی چیز کے اوپر آگے مزید بات ہوگی اور ہم موٹیویٹ کریں گے اپنے سٹوڈنٹس کو، اپنے شاگردوں کو، طالب علموں کو، دینی طالب علم کوئی بات سمجھانا، اظہار ما فی الضمیر کرنا، سٹیج پر بولنا، لوگوں کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ دینا، اپنے دل کی بات کہہ دینا، ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. ہم سے جو کچھ ہو سکا اپنے چھوٹوں کو، اپنا جو کچھ ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ کرام سے سیکھا ہے، یہ ان تک منتقل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اکثر و بیشتر مختلف جگہوں پر، مختلف سٹیج پر تقاریر کرتے ہیں، اظہار ما فی الضمیر کرتے ہیں، یا ڈیبیٹس ہوتے ہیں جس میں وہ مقابلے کر کے اپنے ادارے کا نام روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے والدین کی دعاؤں کو بارآور کرتے ہیں، اور والدین اور اساتذہ کرام کا نام روشن کرنے میں دن رات لگاتے ہیں. لیکن کئی سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ تقریر یا مقابلے کے نام سے ہی ڈر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑی محفل میں لوگوں کے سامنے، اور جب اتنی ساری مخلوق سامنے ہو ہم کیا بول پائیں گے، کیسے بولیں گے؟ یا اساتذہ کرام سامنے بیٹھے ہوں، مہمانان گرامی قدر بیٹھے ہوں، ہم کیوں کر کیسے بول سکیں گے؟ وہ بڑے ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ کبھی بھی عوامی سٹیج پر یا اپنے طلبہ کرام کے سامنے کبھی ایک لفظ تک وہ بول نہیں پاتے. جب بھی کبھی ان کو پریزنٹیشن کرنی پڑے یا کہیں اپنی ہی لکھی ہوئی کوئی چیز وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنی پڑے، تو ان کے لیے وہ بولنا، وہ پڑھنا، وہ سمجھانا، وہ سٹیج پر آنا، وہ انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے. ہم نے دنیا کے اندر بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے دل کے اندر تو بڑی باتیں ہوتی ہیں، دماغ کے اندر بڑی سوچ اور فکر اور خوبصورت، انتہائی خوبصورت وہ لکھاری ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ حضرت آپ 2 بول بولیں یا 2 منٹ تک ان طلبہ کرام کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے، اس عوام کے جم غفیر کے سامنے آپ 2 منٹ تک صرف سٹیج پر ان کے حوصلہ افزائی کے لیے کچھ الفاظ بولنے کی کوشش کیجئے، آپ یقین جانیے وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سیکھا نہیں ہوتا. اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. جب آپ پوری کتاب سیکھ لیتے ہیں، پوری کتاب آپ کو ازبر یاد ہو جاتی ہے اور آپ سینے میں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، تو آپ 2 لفظ بول کیوں نہیں سکیں گے؟ بالکل بول سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ شروع کیجئے، اللہ کا نام لیجئے، اللہ کریم مدد کرے گا. ہمت مرداں مدد خدا. ان تمام طلبہ کرام کی خدمت میں میری درخواست ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ایک اچھا مقرر بننا چاہتے ہیں یا اسپیکر بننا چاہتے ہیں، کہ ہم کہیں جا کے اسپیچ کریں، لیکچرر بننا چاہتے ہیں یا اچھا استاد بننا چاہتے ہیں، کہ ہم اپنے شاگردوں کے سامنے جو کچھ ہم کتاب سے پڑھانا چاہتے ہیں وہ زبانی یاد کر کے ہم طلبہ کرام کے سامنے پیش کریں. ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈر کو تو ایک طرف رکھ کر، پہلی چیز ڈر، اور جو ڈر گیا وہ مر گیا. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ڈر کے آگے جیت ہے، یعنی آپ ڈر کو کراس کریں گے تو جیت پائیں گے. آپ ڈر سے آگے جائیں گے تو جیت تک پہنچ جائیں گے. آپ ڈر سے آگے پہنچیں گے تو کامیابی پائیں گے. اگر آپ ڈر کو سامنے رکھ کر اور ڈرتے تو آپ نہ کبھی جیت سکتے ہیں، نہیں کبھی کامیابی پا سکتے ہیں، نہیں کبھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے ڈر کو پس پشت ڈال دے اور اگلی منزل کی طرف جانے کی کوشش کرے. دوسری اہم چیز وہ یہ ہے کہ اپنے لیے ایک انسٹرکٹر یا اپنے لیے ایک استاد محترم، اپنے لیے ایک مربی متعین کر دے کہ جس سے وقتاً فوقتاً وہ رائے لیتا رہے، وقتاً فوقتاً اس سے مشورہ کرتا رہے، وقتاً فوقتاً اس سے کوئی غلطیاں جو اس کے تحریر میں ہیں یا اس کے تقریر میں ہیں، وہ جو بولنے کا انداز ہے اس کے اندر غلطی ہے، وہ جو باڈی لینگویج ہے اس کے اندر کوئی غلطی ہے، تو وقتاً فوقتاً وہ غلطی اس سے نکالا کرے. ایسا کوئی مربی انسان کے پاس ہونا چاہیے.
इंसान के पास ऐसा कोई कोच होना चाहिए जो इसकी रहनुमाई करे बेहतरीन तरीके से। और दुनिया में हर कोई इंसान कोच भी नहीं बन सकता। याद रखें, आप एर गैर के पास जाओगे तो ज़ाया हो जाओगे। एर गैर के पास भी नहीं जाना, बल्कि ऐसा बंदा अपने लिए मुंतखब कर देना है कि जो वाक़अतन आप उससे मुतासिर हो, आप उसके साथ बात करने में झिझक महसूस नहीं करते हो, वाक़अतन आप ये समझते हो कि मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ, तो आप उसको अपने लिए कोच मुतय्यन कर लें। आप बड़ा भी कह सकते हैं, आप उस्ताद मुहतरम भी कह सकते हैं, वो आपका प्रोफेसर साहब भी हो सकते हैं, वो आपके वालिद साहब भी हो सकते हैं, वो आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, कोई भी आपको गाइड कर सकता है। तीसरी बात, आप इब्तिदा कीजिए छोटे से छोटे पैराग्राफ से, जुमले से। एक जुमला ज़बानी याद कर दे। बेशक आप पहले नंबर पर कागज़ के ऊपर लिखे, या किसी अखबार को उठाए, या किसी किताब को उठाए, कोई नावल उठाए और कोई डाइजेस्ट उठाए, और उससे जो है ना आप देख कर आप पढ़ना शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दे। आपको एक जुमला याद हो जाएगा, 2 जुमले, 3 जुमले। वो 3 जुमले आप आए, किसी स्टेज पर खड़े हो जाए या कहीं कोने में खड़े हो जाए, 2 बंदे अपने सामने बिठाएं, अपने भाई बिठाएं, अपने दोस्त बिठाएं, अपने शागिर्द बिठाएं, आपके जानने वाले हों, कोई भी हो, आप उसको अपने सामने बिठाएं। बिठाने के बाद उसके सामने वो पैराग्राफ, वो जुमले, वो चंद जुमले, या वो जो आपने याद किया है, दिमाग में महफूज कर दिया है, आप उसको बोलने की कोशिश कर दें। बेशक शुरू शुरू में आप किसी की नकल उतार दे। बेशक मिसाल, कोई बड़ा आदमी जो आपके जहन में है और वो स्पीच करता है सोशल मीडिया के ऊपर, या वो स्पीच करता है टीवी के ऊपर, या आपने कहीं देखा है मोबाइल में, या आपने कहीं देखा है अपने इदारे में, हैं जी, आपके प्रिंसिपल साहब है, वगैरह वगैरह, तो आप उनकी नकल उतार कर उसके स्टाइल में बोलने की कोशिश कीजिए। आप 2 मिनट तक बोलेंगे, 30 मिनट में खुदा न खास्ता आपसे गलत हो जाए, कोई परवाह नहीं है, वो आपके अपने बैठे हुए हैं। ये लोग आज हंसेंगे, कल को आश आश कर उठेंगे। ये लोग आज मजाक उड़ाएंगे, कल आपको दाद देंगे। ये लोग जो सामने बैठे हुए हैं, आज आवाज़ें कसेंगे और कल को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके हिम्मत और हौसला अफजाई के तौर पर आपको तबकी देंगे। इसलिए मेरे तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि वो इन नुकात को अपने सामने रखें। इंशाअल्लाह इसी चीज़ के ऊपर आगे मज़ीद बात होगी और हम मोटिवेट करेंगे अपने स्टूडेंट्स को, अपने शागिर्दों को, तालिब इल्मों को, दीनी तालिब इल्म हो, असरी तालिब इल्म हो, हम उनको तकरीर करना, हम उनको तकरीर करना, कोई बात समझाना, इजहार माफी ज़मीर करना, स्टेज पर बोलना, लोगों के सामने अपने दिल की बात रख देना, अपने दिल की बात कह देना, हम समझाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हमसे जो कुछ हो सका अपने छोटों को, अपना जो कुछ हमने अपने बुज़ुर्गों से, अपने असातिज़ा किराम से सीखा है, ये उन तक मुंतकिल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।